آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن سندھ کی جانب سے حیدرآباد کے ایک معروف ہوٹل میں نجی اسکولوں کی ترقی اور کامیابی ہمارا نصب العین کے عنوان سے ایک عظیم الشان منظم اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت حافظ اور قاری سید راشد علی نے حاصل کی، جبکہ بعد ازاں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ آغا زہیب علی نے پیش کیا۔ تقریب میں آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کے عہدیداران، نجی تعلیمی اداروں کے سربراہان اور معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پرائیویٹ اسکولز سندھ کے کنوینر علیم قریشی اور ڈپٹی کنوینر بشیر چنا تھے، جنہوں نے نجی اسکولوں کے مسائل، درپیش چیلنجز اور مستقبل کی حکمت عملی پر جامع انداز میں اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن سندھ کے مرکزی چیئرمین احسن حمید قائم خانی کی جانب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پاکی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سندھ میں APIO سندھ کی باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا گیا، جسے شرکاء نے نجی تعلیمی اداروں کے اتحاد اور استحکام کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ تقریب میں معروف قانون دان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان محمد دلاور قریشی نے نجی اسکولوں کو درپیش قانونی مسائل پر تفصیلی بریفنگ دی اور آئندہ کے لائحہ عمل پر روشنی ڈالی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر علیم قریشی اور ڈپٹی کنوینر بشیر چنا نے APIO سندھ کی مکمل کابینہ کی شمولیت پر دلی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں اس قدر منظم، شاندار اور کامیاب پروگرام کا انعقاد آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن سندھ کی پوری ٹیم کی شب و روز محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ماضی میں بھی آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن سندھ کا تعاون قابل تحسین رہا ہے، اور اسی اتحاد و یکجہتی کے باعث حال ہی میں سکھر ہائی کورٹ بینچ سے نجی اسکولوں کو ایک بڑی قانونی کامیابی حاصل ہوئی۔ شرکاء نے معزز عدالت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے نجی تعلیمی اداروں کے جائز مسائل کو سن کر فیصلہ ان کے حق میں دیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ مستقبل میں مزید منظم، مؤثر اور مشترکہ جدوجہد کے ذریعے نجی اسکولوں کی بہتری، تحفظ اور استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ تقریب میں سابق ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز حیدرآباد ریجن پروفیسر ریٹائرڈ انور قریشی، محمد سنور اعظم، منظور میمن، الیاس بھٹی، میجر ریٹائرڈ رخسار محمود، حسین کلوڑو، آفتاب تابی، ارشد بلوچ، عدنان حسین قریشی، جنید فاروق، عبداللہ خان، پروفیسر ریٹائرڈ ارشد شاہین، اشہر جبران عباسی، دلیپ کمار سمیت نجی تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آج کا جو ایونٹ ہے وہ پیورلی آل پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن سندھ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور آج کے اس ایونٹ میں ہمارے حیدرآباد ریجن کے تمام آفس بیئررز نے شرکت کی، اور خصوصی طور پر کراچی سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے کنوینر جناب علیم قریشی صاحب اور ڈپٹی کنوینر جناب بشیر چنا صاحب آج کے ہمارے جو ہے وہ گیسٹ تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیگل کنسلٹنٹ جناب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان مسٹر دلاور قریشی صاحب بھی یہاں پر موجود تھے۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کی اس میٹنگ کا جو بیسیکلی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پرائیویٹ اسکولز کو لوگوں کی نظر میں ایک عجیب سی ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ اسکولز کے ایک جو مافیا کا جو دھبا ہے وہ مافیا نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکولز وی آر جسٹ فیسیلیٹیٹرز، اور ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انتہائی مناسب فیس کے اندر بہترین تعلیم کو فراہم کریں، لیکن یہ کہ ہماری حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ حکومت جو چیزیں ہمارے گورنمنٹ اسکولز کو پرووائڈ کر رہی ہیں اسی طرز پر جو ہے پرائیویٹ اسکولز کے بچوں کی بھی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ بشیر احمد چنا، چیئرمین API سندھ اور ڈپٹی کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی۔ آج کا یہ ایونٹ جو ہے وہ حیدرآباد ریجن کے لیے ایک بہت اچھا ایونٹ ہے، اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پورے ریجن سے یہاں پر پرائیویٹ اسکول سے وابستہ لوگ موجود ہیں، اور اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ APIO جو ہے وہ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا باقاعدہ حصہ بن گئی ہے۔ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اس کو ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے وہ سائن سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جس یونٹی کی ضرورت ہے، جس ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، اس میں آج ایک بہت مضبوط حصہ جو ہے، ایک بہت مضبوط پارٹ جو ہے APIO کی صورت میں ہمیں ملا ہے، اور ہم یقیناً جو ہے اس بات میں جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی منزل کی طرف ایک بہت بڑا اسٹیپ ہم نے اٹھایا ہے۔ ٹنڈوریا سے APIO کی
जनरल सेक्रेटरी हूँ, नेटिव स्कूल से की प्रिंसिपल हूँ। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल हैं, तय दर पे इतने सारे सोशल सेक्रेटरी और ये एंटी करप्शन और सब चीज़, ये सारी चीज़ें ये दिन ब दिन डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे चेयरमैन एहसन हमीद साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिशों से अपनी एक टीम जो तश्कील दी है, उससे ये माशाल्लाह हमारे सारे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, जिससे हमें थोड़ा सा सुकून भी आया है। और भी ये है कि जितने भी इंशाल्लाह ताला आगे मसाइल दरपेश हैं वो दिन ब दिन सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये हम FEIU यूनिटी हम लोगों के आपने आज देख ही ली है, इंशाल्लाह ताला आगे भी हम एक ही हैं। कुरैशी है, जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर मुझे बनाया गया है और फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एहसन हमीद कायम खानी साहब ने जो तंजीम बनाई थी और वो एक तनावर दरख्त बन गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऑफिस बेयरर्स हैं, इतनी बड़ी तादाद में इनके ऑफिस बेयरर्स हैं, ये इनके मेंबर नहीं हैं सिर्फ, बल्कि इनके ऑफिस बेयरर हैं। ये देख के बड़ी ताज्जुब होता है, और इतनी बड़ी तादाद में और इतने अच्छे अंदाज से ये हैदराबाद में काम कर रहे हैं और सिंध में काम कर रहे हैं। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके जो है नुमाइंदे और ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा आज हमारी खातिर तवाज़ो भी की। यहाँ पर हमें बुलाया था होटल के अंदर, जो हमने एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा जीता है उस हवाले से, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तंजीम, कराची के हमारे साथी जो तंजीमें हैं, बहुत अच्छी तंजीमें भी हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि ये हैदराबाद में टंडोल IR में जो इतनी बड़ी तंजीम APIO के नाम से काम कर रही है, बहुत बड़ी तंजीम है। मैंने इनसे मिला, इनको देखा, इनका काम देखा, क्वालिटी एजुकेशन पे ये काम कर रहे हैं, उसके अलावा मसाइल के हवाले से काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये जॉइंट एक्शन कमेटी का आज हिस्सा बने हैं शऊरी तौर पे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ के मसाइल भी हल करेंगे सिंध के, और हम अपने रब को इंशाअल्लाह राज़ी कर लेंगे।